بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آپ تب تک اچھے ہوں جب تک آپ ان کی امیدوں کو پورا کرو، اور تمہارے لیے سبھی لوگ اچھے ہیں جب تک آپ ان سے کوئی امید نہ رکھو۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ جہاں دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو کسی پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت خوشبو کی دکان کی طرح ہوتی ہے، آپ کچھ نہ بھی خریدیں تب بھی اس کی صحبت آپ کو مہکا دے گی۔ لہجے اور رویے بدل جائیں تو سمجھ لیں تعلق دم توڑ چکا، بس مروت یا دنیا داری باقی ہے۔ کنجوسی کے لیے مالداری ضروری نہیں، آدمی خالی ہاتھ بھی بخیل ہو سکتا ہے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ میں ہمیشہ ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں جنہوں نے برے وقت میں میری مدد کی، اور میں ہمیشہ اس برے وقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے حقیقی دوستوں سے متعارف کروایا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ مرد کو عورت کو حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ انسان سب سے زیادہ بے وقوف اس وقت بنتا ہے جب وہ عقل مند بننے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ عمدہ ترین کلام وہ ہے جو الفاظ کے اعتبار سے تو کم ہو مگر معنی کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش، اندر سے پوری کتاب،
اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں، نہ وہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، نہ کہ دوسروں کا عکس۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اس طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں پاتا۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی نفس پر قابو پا لینا۔ اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ اصل میں خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ جنہوں نے اچھی باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے وہ بحث نہیں کرتے، اور جاہلوں کو اچھی بات کہو تو وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو نصیحت بھی اعلیٰ ظرفوں کو کرو، کم ظرفوں کو نہیں۔ وہ تمہاری بات سمجھنے کے بجائے تمہیں ہی غلط سمجھنے لگیں گے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے ان پڑھ، جاہل اور اندھے بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ غمگین نہ ہو، جو بھی کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ تمہارے لیے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لازم ہے، کیونکہ انہیں یہ تجربہ بڑی قیمتی ادا کرنے کے بعد حاصل ہوا، جبکہ تم اسے بڑے سستے داموں حاصل کر لو گے۔ جب لفظ دکھوں سے چھوٹے ہوں تو اظہار کو جی نہیں چاہتا۔